بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں امریکی فوجی انتہا پسندی میں ملوث نکلے۔ طیب اردغان نے اپنی فوج سے عہد لیا ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کر دو لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ طیب اردغان کے ماڈل سے مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس ماڈل کے بغیر پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ الحمدللہ پاکستان کی باغ ڈور عمران خان کے پاس ہے، یہ قوم کو مایوس نہیں کرے گا، اس کا مجھ پر اور میرا اس پر یقین ہے۔ چوروں کو راستہ نہیں دینا، تم انہیں راستہ دینے لگے ہو۔ خان صاحب ڈٹ جاؤ، اپنے رب پر یقین کرو، کامیابی تمہارے پاؤں چومے گی۔ آج پاک فوج نے بھارتی فوج کو چنے چبوائے 2 راہ کے ایجنٹ گرفتار کر لیے ہیں۔ بھارتی اینکر چیخ رہے ہیں امریکہ کا ڈر ہے۔ عمران خان کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ OIC کے اجلاس میں افغانستان کی کافی مدد کی گئی۔ OIC کو ناکام کرنے کے لیے ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے S-400 میزائل نصب کر دی ہیں، لیکن یہاں پاکستان نے بابر کروز میزائل کا تجربہ کر کے بھارت کے S-400 کو نکارہ بنا دیا ہے۔ ببن راوت کے بعد اب مودی کی باری ہے، اس کو اپنے ہی ماریں گے لیکن ملبہ پاکستان پر ڈالیں گے۔ BJP میں بغاوت کھڑی ہو گئی ہے، ایک قتل چھپانے کی خاطر بے تحاشا قتل ہوں گے۔ بھارتی پنجاب سیکٹر میں S-400 کا پہلا ڈیفنس سسٹم نصب کر لیا ہے، پاکستان کے اہم شہر نشانے پر ہیں۔ بھارتی میڈیا بہت خوش ہے، مودی بہت بڑا قاتل ہے، امت شاہ، یوگی اور راج ناتھ بھی بڑے قاتل ہیں۔ بھارت میں بہت بڑی تحریک اٹھ رہی ہے، مندر ٹوٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بھارت نے تو پاکستان کو اکیلا کیا تھا، عمران خان نے تو ساری گیم ہی بدل دی۔ OIC میں پاکستان کی ساری تجاویزات کو قبول کر لیا ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا پلان کامیاب، کپتان کی شکست میں اپنوں کا ہاتھ ہے، زرداری کی چھٹی اور بلاول کی آمد۔ مغرور ملزم ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، جسٹس گلزار نے نون لیگ پر بم گرا دیے، ایمبولینس میں کیوں نہ پڑے ہوں، عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ امریکہ نے پاکستان پر جال پھینکا ہے، اس میں بڑے بڑے مگرمچھ، سیاستدان کے بونے سب کو پھنسا لیا ہے۔ عمران خان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ عمران خان پر میر صادق اور میر جعفر کا جادو چلنے والا ہے، راجہ صاحب بدل چکے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ باقی بڑی اور چھوٹی پارٹیاں سب جائیں گی، سب جال میں پھنس چکے ہیں۔ امریکہ تو تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ اپنی مصیبت میں پھنسا ہے لیکن اس نے پاکستان پر بھی جال پھینکا ہے۔ عمران خان عالمی ایوارڈ یافتہ کی جان شکنجے میں ہے۔ میری ایک زبان ہے، اس کی تاثیر بہت ہے، وہ کہتے ہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ اب نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے پہاڑ کے نیچے ہی آئے ہیں، یہ دب جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نااہلی کیس میں ایران کن فیصلہ، جیسے 2 درمیان والی انگلیوں میں فرق ہے، اتنا ہی میری بات کا فرق ہے۔ امریکہ میں بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے، اس سے پاکستان پر بھی اثر پڑے گا۔ پاکستان چین کی شاہراہ ہے، اب خود بھی بچو اور اپنی شاہراہ کو بھی بچاؤ، معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ امریکہ کے حالات خود کے خراب ہیں۔ عمران خان کا مودی کو زوردار تھپڑ، دور دور تک آواز سنائی دے رہی ہے۔ امریکہ کے ٹوٹنے کے دن آ رہے ہیں، دن بہت قریب ہے، جیسے روس کے ساتھ ہوا تھا ویسے ہی امریکہ کے ساتھ ہوگا۔ روسی فوج کے جنرل نے اعلان کر دیا ہے، بھارت میں ہندوؤں نے مسلمانی بچے کو ٹرین کے نیچے دینے لگے ہیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ بچہ بچ گیا، اس سے کافی ہندو مسلمان ہو گئے ہیں۔ کپتان نے سسر کی جائیداد لینے سے کیوں انکار کر دیا، اعتزاز حسن نے سب کی بولتی بند کر دی۔ بھارت میں قرآن مجید کی سندھو سنگھ حفاظت کرے گا، بھارت میڈیا ہکا بکا، قرآن کی حفاظت کا بیڑا تو اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ ملک میں بڑی تعداد میں جانوں کا خطرہ ہے، نون لیگ کا لیڈر تو اشتہاری چور ہے، اس کا سارا خاندان چور ہے، ان کے دور میں کون سا شہد کی نہریں تھیں۔ عمران خان بھی اس بات پر ہنس پڑے ہیں، پاک چین فیصلہ کن مرحلے میں ہے۔ پاکستان نے اپنی ہوائی سرحد کی حفاظت کے لیے 40 J-10 طیارے چین سے خرید لیے ہیں، یہ طیارہ رافیل کے مقابلے کا ہے، J-10 رافیل کو ٹکر دے سکتا ہے، اس پر PL-15 میزائل بھی نصب کیا جا سکتا ہے جس کی رینج 200 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، یعنی پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے ہم اپنے 200 کلومیٹر دور ٹارگٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی ڈرون نے بھارتی ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے دیا ہے، یہ بھارت کے اندر گھوم کر واپس آ گیا ہے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ عمر عطا بندیال صاحب 2 فروری 2022 کو نئے چیف جسٹس کا عہدہ لیں گے۔
अल्लाह इनको अदल इंसाफ करने की तौफीक दे, पाकिस्तान के साथ वफा करे। OIC इजलास काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। सऊदी अरब ने 1 अरब रियाल का अतिया अफगानिस्तान को दिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो गई, अफगानिस्तान की माशी हालत भी बेहतर हो गई, भूख अफलास फैलने का अंदेशा भी खत्म हो गया। बाकी मुल्कों ने भी बढ़ चढ़ कर अफगानिस्तान की मदद की। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान अब आलम इस्लाम का लीडर बन चुका है। पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के किरदार को बखूबी निभाया है। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए फ़ख्र की बात है। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी ऐसे ही एक अच्छा लीडर होने की रीत को बरकरार रखेगा। OIC के इजलास पर अमेरिका की गुफ्तगू, पहले दिन बोल रहा हूँ नैब को ख़त्म कर दो तभी मुल्क चलेगा। आसिफ जरदारी ने कहा है, कहता है हमें चोरी करने दो, ज़मीनें लूटने दो, पैसा खाने दो, गरीबों के हक पर डाका डालने दो। आसिफ जरदारी को हो क्या गया है? पैसे की लालच ने अंधा कर दिया है। रूस की यूक्रेन को धमकी, यूरोप की सरहद पर एटमी मिसाइल नस्फ कर दी है। यूरोप कांप उठा। ईरान की धमकी के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पहली आला सतह की मुलाकात, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हालात तशवीशनाक है। मोहम्मद बिन सलमान नया बादशाह बन गया है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मौला पर तशरीफ़ ले गए, पीछे सारी दुनिया रुक गई, सब कुछ रुक गया। वहाँ अल्लाह और इसके प्यारे महबूब मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान 90,000 बातें हुई, खास बातें हुई। क़यामत तक अब दीन इस्लाम होगा। सबसे बड़ी गिरफ्तारी शहबाज शरीफ के घर, अचानक छापा। OIC में कौन से 31 फैसले हुए हैं, बहुत बड़ी जीत। अफगानिस्तान की हालत बदलने वाली है। तालिबानों पर अल्लाह का खास करम है। पाकिस्तान इंशाल्लाह दुबई से भी आगे निकल जाएगा। दुबई तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका और भारत के पेट में दर्द हो रहा है। पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे। जो फैसला दुरुस्त होगा वही होगा। सच और हक के फैसले होंगे। मौलाना फजलुर रहमान जीत हासिल करके आपे से बाहर हो गया। इमरान खान बाजीगर सियासतदान है। इमरान खान परेशान नहीं होता। गलत उम्मीदवारों की वजह से इमरान खान इलेक्शन हारा है। बल्दियाती इलेक्शन में PP की हिमायत करने के लिए शुक्रिया। इनके घर में कोई मुर्गी अंडा तो देती नहीं, तो शुक्रिया कौन करेगा। मार्च में OIC का एक और इजलास तलब कर लिया है। मरियम नवाज छुपाकर कभी दाएं तो कभी बाएं भागने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में PTI महंगाई की वजह से हारी है। इमदाद के लिए पाकिस्तान का तस्वर गलत लिया जाता था। नवाज शरीफ मायूस हो गया। इसकी बड़ी उम्मीद पर पानी फिर गया है। अगले चंद दिनों में बड़े फैसले करेंगे। तैयब उर्दुगान ने इमरान खान को इसके दुश्मनों का पता बता दिया। महातीर मोहम्मद ने भी ये बात बताई है, इमरान खान इन दुश्मनों से बच जाओ। इंकशाफात और तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। गद्दार भी पकड़े गए हैं। चीन ने तिब्बत में मिसाइल लगा दी है। लद्दाख में मोर्चे बना लिए हैं। भारत की चीखों पुकार शुरू हुआ। भारत का आखिरी वक्त आ गया है। बम्बई शहर को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने रूस के सामने बड़ी शर्त रख दी है। बब्बर रावत की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसने इस्लाम कैसे कबूल किया? हिंदुओं की गाय माँ है, बैल इनका बाप है, तो इनको कैसे यकीन होगा? भारत अपने मामलात संभाले। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।